سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر یہ ادارہ سرخوں کی کمین گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جب پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیل و نہار پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا، اسے میرے ذہن رسا کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ 1963 کے بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا تنفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے اسکوپ لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے، اس پہ کوئی صاحب دل میرے سر تھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش بر آب ثابت ہوئی۔ الٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چوں چرا یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معصومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں، فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں، لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان سے بعض کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، بعض کو اختلاف۔ دونوں صورتیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کج فہمیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری انا کوئی رکاوٹ نہ بنے گی، بلکہ خوش دلی سے اظہار تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ کچھ صاحبان کو گلہ ہے جو واقعات چٹخارے لے لے کر میں اب سنا رہا ہوں۔ اس وقت کیوں خاموش رہا جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا؟ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں۔ اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کریں۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فبہا، بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف۔ اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل درآمد کرے، بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے کہے سنے۔ اپنی سروس کے دوران میں ان دونوں راستوں پر چلا ہوں، پہلے پر زیادہ، دوسرے پر کم۔ میرے کمزور ضمیر نے مجھے فقط 4 بار استعفیٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا، اس وقت میری ملازمت کے 7-8 برس باقی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر اتراتا پھروں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے اسٹیٹ سیکرٹس، امور ریاست کے راز فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ میں نے اسی موقف کو اپنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔ اس میں کئی اہم واقعات تشنہ اظہار رہ گئے ہیں، مثلا بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر، عوامل اور عواقب، یا ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سالہ دور حکومت اور جنرل ضیاء الحق کے 8.5 برس کا مارشاء اللہ۔ یہ موضوعات اتنے اہم اور دو رس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکمران کے بارے میں اندرون خانہ کی باتیں معلوم کر سکوں۔ اگرچہ میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر چھپا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطۂ کردار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے سے گریز کیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی اہل دل ان ادوار کے احوال کو قلم بند کرنے کا حق ضرور ادا کرے گا۔ اس کتاب کا مقصد کسی فرد کی جان بوجھ کر کردار کشی، بت شکنی یا بت تراشی کرنا نہیں۔ جو لوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی ذات انفرادی نہیں رہتی، بلکہ اپنی طرز کا ایک ادارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی سرچ لائٹ نہایت تیز اور بے رحم ہوتی ہے۔ اس کی شعاعوں کی روشنی میں ہر شخص اور ادارے کے حقیقی خد و خال سامنے آ جاتے ہیں۔
ان خد و حال کی لطافت و کثافت کا ذمہ دار مصنف ہے، نہ اس کی تصنیف۔ یہ تو محض ان افراد کے ذاتی صفاتی ظاہری یا باطنی کردار کا عکس ہے جو اپنے اپنے زمانے میں زندگی کے سٹیج پر اچھا برا پارٹ ادا کرنے کے بعد زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ دونوں صورتوں میں کسی معذرت کا طلبگار نہیں۔ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے ممکنہ حد تک اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس رنگ میں مجھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کی بصارت اور بصیرت دونوں دھندلا سکتے ہیں۔ اس لیے میں حتمی طور پر اپنی پارسائی یا معصومیت کا دعویٰ کرنے سے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شان توابی، ستاری، غفاری اور بے نیازی کا سہارا لے کر ان تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں۔ محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قسم کی ادبی تنظیم سلسلہ کے نام سے قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا دباؤ ڈالا کہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں شہاب نامہ کا ایک باب سنانا پڑتا تھا۔ جب وہ کراچی چلی گئیں تو محترمہ نثار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی محفلوں کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس سے میرا سست رفتار قلم کسی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ سلسلہ بند ہونے کے بعد جواں سال ادیبوں کی ایک ایسی ہی تنظیم رابطہ نے بھی میری اسی طرح مدد کی۔ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشستوں میں اس کتاب کے کچھ باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشستوں میں پرانی اور نئی نسل کے ہونہار ادیبوں کی تنقید و تعریف اور بحث و مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھے اپنی تحریر میں بہت سی اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ نیپا، کراچی اور پشاور میں مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا رد عمل میرے بہت کام آیا۔ سیارہ، ڈائجسٹ، معاصر، دستاویز، نیا دور اور تخلیقی ادب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے اپنے خطوں سے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ ان میں سے کچھ خطوط ایسے قد آور ادیبوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اس کتاب کا پورا مسودہ ممتاز مفتی بانو قدسیہ اشفاق احمد نے ہر بہر پڑھ کر اپنی مثبت تجاویز قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ان سب اداروں، رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ان پر ایک فرسودہ رسم دہرانا نہیں چاہتا۔ میرا دل ہی جانتا ہے میں ان سب کا کس قدر ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش اور خوشحال رکھے۔ قدرت اللہ شہاب۔